السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا بھائی محمد شاہد امام اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل الشفا آفیشیل۔ یہ ویڈیو دیکھیے میں لے کر آیا ہوں، یہ کشمیر کے فیضان صاحب ہیں، یہ میرے بہت فیوریٹ ہیں۔ ان کی جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں آتھینٹک ہے اور اس میں جان ہے، اس کا کوئی جواب نہیں، کوئی جواب دینے والا پیدا ہی نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس کو آپ سنیں، اس کے بعد میں آگے پھر آپ سے میں بات کروں گا کہ اصلیت کیا ہے۔ قبروں پر سجدہ کرنا کیا یہ توحید والا عقیدہ ہے؟ مزاروں پر سجدہ کرنا کیا یہ توحید والا عقیدہ ہے؟ ہر سال یہ جو عرس مناتے ہیں، یہ اپنے ولیوں کا نکاح، یہ اپنے ولیوں کی شادی جو ہے اللہ رب العزت سے کراتے ہیں۔ نعوذ باللہ کی ویڈیوز پہ کچھ کمنٹس آئے، اتحاد ضروری ہے، وہ ضروری ہے، یہ اتحاد مائی فٹ۔ ایک عقیدہ کوئی بریلویوں کا جو توحید پر ہو، ایک عقیدہ بتاؤ بھائی جو توحید پر ہو۔ کیا آپ نے بریلویوں میں ایک چیز غور کیا جو بڑا یونیک ہے، جو ہم میں نہیں ہے، ان میں؟ وہ یہ ہے کہ ان کے ہر ایک بیان پیر صاحب سے شروع، پیر صاحب پر ختم، استان پرستی سے شروع، مزار پرستی پر ختم۔ قرآن آپ ان کے بیان میں بہت کم سنیں گے، احادیث آپ ان کے بیان میں بہت کم سنیں گے، صرف پیروں کا ذکر، استانوں کا ذکر، مزاروں کا ذکر، غیر اللہ سے مانگنے کا ذکر، عرس کا ذکر، یہی آپ لوگ سنیں گے۔ اب آپ بولیں گے اس میں نئی چیز کون سی ہے؟ ہاں بھائی، اس میں نئی چیز کوئی بھی نہیں ہے، یہ آپ کو بھی پتا ہے، یہ مجھے بھی پتا ہے، یہ تو نارملی بات ہے۔ لیکن میں آج آپ کو اور کچھ بتانے آیا ہوں۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے بھائیو، یہ ایک مائنڈ سیٹ اپ ہوتا ہے، یہ ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے، یہ ایک تھاٹ ہوتا ہے، یہ ایک مشن کے تحت کام ہوتا ہے، یہ ایک ٹارگٹ کی طرف کام ہوتا ہے، جو کہ ہمارا بھی ایک مشن ہے، موحدوں کا بھی ایک مشن ہے، مشرکوں کا بھی ایک مشن ہے۔ اس کے پیچھے بھی کوئی ہے۔ 1820 یا 1875 سے بریلویت پیدا نہیں ہوئی، 1875 یا 1825 سے مشرک پیدا نہیں ہوئے، بلکہ یہ 1450 سال یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہی۔ تو اصل میں اگر ہم دیکھیں کہ ہمارا مشن اور ان کا مشن، پہلے ہم موحدوں کا مشن بولیں گے آپ کے سامنے کہ ہمارا مشن کیا ہے اور ہمارے مشن کے پیچھے کون ہے اور ہمارا ٹارگٹ اور مائنڈ سیٹ اپ کیا ہے، اور مشرکوں کا مائنڈ سیٹ اپ اور مشن اور ٹارگٹ ان کا کیا ہے۔ پہلے ہم اپنی بات کریں گے۔ دیکھیے، ہمارا بھی ایک مشن ہے، موحدوں کا بھی ایک مشن ہے۔ وہ مشن کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی کو، علی جا، تو چلتے جا، تو جہاں پر جائے گا، تو جس گلی میں، تو جس شہر میں، تو جس گاؤں میں جائے گا، جہاں پر بھی تو ایک بالشت سے اوپر قبر دیکھے گا، اس کو توڑ ڈال، اس کو برابر کر دے۔ یہ ہے موحدوں کا مشن۔ اب دیکھیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے یہ بات کی کہ نہیں کی؟ فرمایا ان کو۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مشن کہاں پر آ گیا؟ کہاں پر آ گیا مشن؟ کہ جہاں پر بھی ایک بالش سے اوپر قبر دکھے، اس کو برابر کرنا ہے، اس کو توڑ دینا ہے۔ اب یہ حضرت علی کا ایک مائنڈ سیٹ اپ بنا، ان کا ایک مشن، ان کا ایک تھاٹ، ان کا ایک ٹارگٹ، ان کی ایک کمٹمنٹ یہ بن گئی۔ اور پھر حضرت علی آگے ایک صحابہ کو کہتے ہیں، یا بہت سارے صحابہ کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ جہاں پر بھی تمہیں ایک بالش سے اوپر قبر دکھے، ان کو برابر کر دو۔ چلا یہ مشن آگے۔ حضور نے کس کو مشن دیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کس کو مشن دیا؟ آگے دوسرے صحاباؤں کو۔ انہوں نے کن کو مشن دیا؟ ہم کو۔ ہم کس مشن پہ چل رہے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پہ چل رہے ہیں، جو انہوں نے حضرت علی کو دیا اور انہوں نے آگے صحابہ کو دیا۔ یہ ہے ہمارا مشن۔ ہمارا مشن کیا ہے؟ آستان پرستی فراڈ ہے۔ ہمارا مشن کیا ہے؟ مزار پرستی فراڈ ہے۔ ہمارا مشن کیا ہے؟ اسلام میں آستان بنانا جائز نہیں ہے۔ ہمارا مشن کیا ہے؟ اسلام میں مزار بنانا جائز نہیں ہے۔ ہمارا مشن کیا ہے؟ غیر اللہ سے مانگنا جائز نہیں ہے۔ ہمارا مشن کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت، جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عیدگاہ اور سجدہ گاہ بنایا۔ دس از آور مشن، سمپل تھاٹ، یہ ہے ہمارا مشن۔ اب دیکھیے، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت، جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عیدگاہ اور سجدہ گاہ بنایا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ داؤدی صاحب بھی ایک مزار پر جاتے ہیں، انہوں نے بھی مزار بنایا ہے، انہوں نے بھی ولیوں کے مزار بنائے ہیں، انہوں نے بھی ولیوں کے آستان بنائے ہیں۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ پر لعنت کی، تو ہمیں بھی اجازت ملتی ہے کہ ہم بھی داؤدی صاحب اور ان کے آستانوں پر لعنت بھیج سکتے ہیں۔ یہ تو مشن ہے بھائی میرا۔ میں ذرا دوسرے قسم کا بندہ ہوں، میں 2+2 4 کا معاملہ ہے میرا، میں ڈائریکٹ بول دیتا ہوں، نہ کسی سے ڈرتا ہوں، نہ کچھ کرتا ہوں، میں جو دیکھتا ہوں میں وہی بولتا ہوں، بس۔ ہمارا وہ سسٹم نہیں ہے۔ تو اب آتے ہیں ہم مشرکوں کے مشن پہ، کہ مشرکوں کا مشن کیا ہے، ان کا مائنڈ سیٹ اپ کیا ہے، ان کا ٹارگٹ کیا ہے، ان کا مشن کیا ہے، ان کی کمٹمنٹ کیا ہے۔ ان کی کمٹمنٹ بھی ہے، قرآن سے ہمیں ملتی ہے، سورہ زمر آیت نمبر 3، جہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب ابو جہل اور ابو لہب سے پوچھنے آتا تھا کہ تم لاق عزا اور مناتس، یہ بھی بت اس دن کے بت ہوتے تھے، لاق عزا مناتس وغیرہ، تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو بھائی؟ سامنے سے وہ کیا کہتے
کہ بھائی نہیں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ہم لات عزا منات کو تھوڑی رب مانتے ہیں. ہاں یہ بھی ہماری سفارش کو اللہ تک پہنچا سکتے ہیں, یہ بھی ہماری منوکامناؤں کو اللہ تک پہنچا سکتے ہیں, بس باقی دینے والا تو اللہ ہی ہے. اور آج کا مشرک اگر ہم دیکھیں, آج کا مشرک کیا کہتا ہے, بھائی ہم تو مانگتے ہیں اللہ رب العزت سے. یہ دیکھو سمجھنے کی بات ہے, یہ سمجھنے کی بات ہے, سمجھنا اس بات کو. بھائی ہم تو اللہ رب العزت سے ہی مانگتے ہیں, لیکن شیخ عبد القادر جیلانی بھی تھوڑا کچھ کر سکتے ہیں. اب بتاؤ بھائی, ہمارا مشن محمد الرسول اللہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشن پر ہم ہیں, اور مشرک داؤدی ٹولہ جو ہے ابو جہل اور ابو لہب کے مشن پر ہے. جو انہوں نے اس وقت دعوت دی, وہی دعوت آج داؤدی صاحب اور حامی صاحب اور فیاض رضوی صاحب دے رہے ہیں ہمارے یہاں پہ کشمیر میں. پاکستان میں آ گئے باپا جانی. تو یہ رہا ان کا مشن, تو وہ رہا ہمارا مشن. یہ ہے ہمارے اور ان کے مشن میں فرق. تو بھائی یہ ہے ہماری دعوت اور یہ ہے ان کی دعوت. ہماری دعوت کیا ہے؟ ہماری دعوت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے ملتی ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دعوت سے ملتی ہے, اور ان کی دعوت کس سے ملتی ہے؟ ابو جہل اور ابو لہب سے ملتی ہے. کل کی ویڈیوز میں کچھ کمنٹس آئے, اتحاد ضروری ہے, وہ ضروری ہے. یہ اتحاد مائی فٹ, میں ایسے لوگوں کے ساتھ اتحاد کرنے والا نہیں ہوں, بالکل بھی نہیں کرنے والا. ہاں ایک چیز پر اتحاد ہوگا کہ خود داؤدی صاحب آ کر جو ہے مائک پر کہہ دیں کہ آستان پرستی حرام ہے, مزار پرستی حرام ہے, غیر اللہ سے مانگنا حرام ہے, ان چیزوں کو توڑ پھوڑ ڈالو, تو میں اتحاد کا کچھ سوچ سکتا ہوں, ورنہ بالکل بھی نہیں میں اتحاد کا کچھ سوچ سکتا ہوں ان کے بارے میں. ان کو ہم ننگی تلوار کی طرح توحید سنائیں گے بس. دوسرا ہمارا کوئی بھی جو ہے ہم اس چیز پر کوئی بھی ہم کمپرومائز کرنے والے نہیں ہے, کیونکہ ہم نے کل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا ہے. تیار نہیں ہوں کیونکہ قرآن کا واضح فیصلہ ہے سورہ اعراف آیت نمبر 188 میں کہ نبی کہہ دو کہ میں خود اپنی جان کے بارے میں کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا, جو اللہ چاہے, نہ میں کسی غیب کے بارے میں علم رکھتا ہوں. یہ اور دوسری جگہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, سیدھے ننگی تلوار ہے یہ. جو اس آیت کے مخالف ہو گئے وہ قرآن کے مخالف ہو, اور سیدھی بات. اور مجھے آپ بتاؤ ایک عقیدہ کوئی بریلویوں کا جو توحید پر ہو, ایک عقیدہ بتاؤ بھائی جو توحید پر ہو ان کا. لیکن مجھے کوئی عقیدہ ان کا نہیں دکھتا ہے جو کہ قرآن اور حدیث سے ہے اور جو کہ توحید پر ہے. قبروں پر سجدہ کرنا کیا یہ توحید والا عقیدہ ہے؟ مزاروں پر سجدہ کرنا کیا یہ توحید والا عقیدہ ہے؟ غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کرنا کیا یہ توحید والا عقیدہ ہے؟ ہر سال عرس منانا کیا یہ توحید والا عقیدہ ہے؟ عرس پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ ڈیلی ہم سنتے ہیں اس کا عرس, اس کا عرس. عرس کیا ہوتا ہے؟ عرس شادی ہوتی ہے. ہر سال یہ جو عرس مناتے ہیں یہ اپنے ولیوں کا نکاح, یہ اپنے ولیوں کی شادی جو ہے اللہ رب العزت سے کراتے ہیں, نعوذ باللہ. تبھی جب کوئی ولی مر جاتا ہے, فوت ہو جاتا ہے, تو وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارا ولی مر گیا, یہ کہتے ہیں ہمارا ولی وصال ہو گیا. یہ جو ہے وصال ہو گیا, اگلے سال جو ہے اب ان کا عرس منایا جائے گا, اگلے سال ان کی شادی اللہ رب العزت سے کرائی جائے گی. یہ ہے تمہارے عقیدے. تو بھائی یہ رہا آپ کے سامنے ایک مشن. یہ ایک مشن ہوتا ہے, ایک مائنڈ سیٹ اپ ہوتا ہے, اس کے پیچھے ایک بہت بڑی فوجیں بیٹھی ہوتی ہیں کہ ہم نے اس حساب سے کام کرنا ہے. تو یہ رہی داؤدی صاحب یا باپا جانی صاحب یا حامی صاحب, ان کی دعوت, اور ان کے پیچھے بھی بہت بہت بڑے بڑے بندے ہیں. تو ان کا ہیڈ لیکن جو ہے وہ ابو جہل اور ابو لہب ہے اوپر سے. تو پھر نیچے ان کے جو چیلے, پھر اعلیٰ حضرت آ گئے, پھر وغیرہ وغیرہ. یہ وہ تو آج جو ان کے چیلے پریزنٹ میں ہیں پاکستان میں باپا جانی, ہمارے کشمیر میں داؤدی صاحب. تو یہ ہے مائنڈ سیٹ اپ. ہمارے پیچھے بھی لیکن ایک بہت بڑا لشکر ہے. ہمارے پیچھے جیسے ان کے پیچھے ابو جہل اور ابو لہب ہے, ہمارے پیچھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی, حضرت ابوبکر, عمر, عثمان وغیرہ, یہ سارے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. تو اور آج کے دور میں بھی انشاءاللہ ہم مواحد جو ہیں اس کام کو آگے کر رہے ہیں. تو یہ ان کا مائنڈ سیٹ اپ اور مشن ہے, اور یہ ہمارا مائنڈ سیٹ اپ اور مشن ہے. تو ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ اولیاء کی قبروں پر ہم سر نہیں جھکاتے, اولیاء کی قبروں پر ہم سر نہیں جھکاتے, مشکل کشا کسی کو ہم اپنا نہیں بناتے, کافی ہے ہم کو اللہ کا سہارا, کافی ہے ہم کو اللہ کا سہارا, مواحد ہے ہم, یہی اصول ہے ہمارا. تو جاتے جاتے آپ سب کے لیے ہم یہی کہنا چاہتے ہیں, نو مور لائز, نو مور ایکسکیوز, نو اٹس ٹائم ٹو فیس دا ٹروتھ. ناظرین, آپ لوگوں نے اس ویڈیو کا ملاحظہ کیا اور اس ویڈیو کو سنا, اچھے طریقے سے سنا ہوگا. آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ بکواس کرنے سے پہلے, گالیاں بکنے سے پہلے, الٹی سیدھی بات کرنے سے پہلے, مرچی لگنے سے پہلے خوب اچھے طریقے سے اپنے آپ کو دیکھ لیجئے کہ حقیقت کیا ہے. کیا میں اس توحید پہ صحیح کھڑا ہوں یا اس توحید کے خلاف ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں.
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, सहाबा इकराम के तरीक़े पे ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, ताबईन के तरीक़े पे ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। क्या ये काम मैं कर रहा हूँ या फिर उसके उलट पीरों के पसंदीदा काम करें? पीरों के पसंदीदा मैं चल रहा हूँ। जो पीर कह रहे हैं, जो खीर कह रहे हैं, पीर खीर फ़कीर के पीछे मैं ज़िंदगी अगर अपनी बर्बाद कर रहा हूँ तो मेरे भाई होशियार हो जाएं। आप अपना ठिकाना कहीं और बना रहे हैं। आप जो है इमोशनल ना हो। अगर आपने कलमा पढ़ा है, कलमा तौहीद का मुताला करें और उस कलमा तौहीद के मुताले के बदौलत और उस कलमा तौहीद के मुताबिक आप देखें कि क्या मेरी ज़िंदगी सही चल रही है या नहीं चल रही है। मेरे भाई, इन पीरों की दुकान जो है इसी तरीके से चलती रहेगी। अगर हम ऐसे अंधे बनकर इनकी तकलीद करते रहेंगे, इनकी बातों को मानते रहेंगे, तो मेरे भाई मेरी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो जाएगी। हम ईमान वाले हैं, मुसलमान हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, तो हमें सोच समझकर और अच्छे से अपनी ज़िंदगी को अपनी तौहीद के ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजारने की पूरी कोशिश करें। दावत व तबलीग से लगें। इंशाअल्लाह ताला सारी हकीकत आपके सामने आ जाएगी, सारे हकीकत आपके सामने खुल के आ जाएगी। कुरान आपके सामने आ जाएगा, हदीस आपके सामने आ जाएगा, सहाबा इकराम की ज़िंदगी आपके सामने आ जाएगी, ताबईन की ज़िंदगी सामने आ जाएगी और उलमाए हक़ बुज़ुर्गान दीन की भी जो हकीकत है वो आपके सामने आ जाएगी। अगर आप अपनी ज़िंदगी को संवारना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आप आ जाएं, आप दावत व तबलीग में जुड़ें। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बेहतर बन जाएगी और सही आप मुसलमान, सही मोमिन बन के ज़िंदगी गुजारेंगे और आपके सही से ज़िंदगी गुजर जाएगी इंशाअल्लाह ताला।